اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کے تعاقب میں جو جاسوس چھوڑے تھے ان کو دربار میں بلا لیا گیا تھا اور سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار خلیفہ سے کر رہے تھے۔ عالیجہ اس کا دیوانہ دماغ اکثر دور کی کوڑی لاتا ہے، اگر مجھ کو اجازت دیں تو میں حضور کو بتاؤں کہ اس نے بے وقوف غلام کو کیسے سبق سکھایا۔ ہاں بیان کرو، ہارون نے اجازت دے دی۔ چند روز ہوئے کہ یہ خاکسار کشتی میں بصرے کی سفر پر گیا۔ اتفاق سے اس میں اور لوگوں کے ساتھ بہلول بھی سوار تھا۔ ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے کشتی سے اتارو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اس کو الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ اس کشتی کو روکو۔ اسے ایک لمحے بھی قرار نہیں آ رہا تھا اور کشتی میں سوار باقی لوگ اس کی چیخ و پکار سے بہت پریشان تھے۔ لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر بہلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے غلام کا علاج کر دوں، اس کا خوف ابھی دور کیے دیتا ہوں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، مالک نے جواب دیا، بھلا اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ یہ خود تو پریشان ہے مگر اس کی اللہ چیخ و پکار ہمارے دماغوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے، تمہیں جزائے خیر، جلدی کرو بس۔ بہلول نے قریب بیٹھتے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیو تمہیں ذرا زحمت ہوگی، اس بیچارے غلام کو پکڑ کر سمندر میں 2-4 ڈبکیاں تو لگوا دو۔ لوگ حیران ہو کر بہلول کی طرف دیکھنے لگے۔ بہلول نے پھر کہا، آپ لوگ کیوں فکر کرتے ہو، یہ مر تو نہیں جائے گا، ویسے بھی اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے، اٹھو شاباش اور پکڑ کے سمندر میں 2-4 غوطے لگوا دو، پھر دیکھو اس کا کمال۔ لوگ فوراً اٹھے اور اسے پکڑ کر رسہ باندھنے لگے۔ اس کی چیخیں اور بلند ہو گئیں مگر لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کو سمندر میں الٹا لٹکا دیا اور 3-4 غوطے پانی میں لگوانے کے بعد اوپر کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے کانپتے اپنے منہ اور ناک سے پانی نکالا، بال پونچھے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تو اس کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی۔ بہلول تم نے نسخہ کیوں کر ایجاد کیا جو انتہائی کارگر ثابت ہوا؟ بہلول نے ہنس کے جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اس کو یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ کشتی سمندر کی نسبت کتنی محفوظ ہے۔ لوگوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہو چکا تھا۔